اگر فرض ادا کر دی جائے تو نماز ہو جاتی ہے، تو پھر رفع دین کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی سنت کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، طریقے کو۔ ایک سنت وہ ہے جو نمازوں کے ساتھ سنتیں ہیں، اسی طریقے سے سوموار کا روزہ رکھنا سنت، جمعرات کا روزہ رکھنا سنت۔ یہ سنت طریقے کے معنوں میں نہیں آتی، یہ سنت نبی علیہ السلام کے عمل کے معنوں میں آتی ہے۔ اب فرض نماز ہے، فرض نماز کا ایک ڈھانچہ ہے نا۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ فجر کی نماز پڑھنا سنت ہے، تو آپ کہیں گے نہیں، فجر کی نماز پڑھنا فرض ہے۔ تو میں پھر اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا حضور نماز نہیں پڑھتے تھے فجر کی، تو آپ کہیں گے ہاں پڑھتے، تو پھر سنت بھی تو ہوئی نا، وہی نا۔ یہاں سنت ہوگی طریقے کے معنوں میں، سمجھ آ گئی؟ انٹینسٹی کی جب بات کریں گے نا، تو پھر فجر کے 2 فرض سنت نہیں ہے، وہ فرض ہے، اور طریقے کی بات کریں گے تو سنت ہے۔ اب فرض جو ہے وہ آپ نے کس طریقے سے ادا کرنا ہے، کہ ہاتھ سر پہ باندھنے یا کمر پہ باندھنے؟ فرض کو سنت طریقے پہ ادا کرنا ہوگا نا۔ وضو کرنا فرض ہے، اگر آپ وضو ایسا کریں کہ جو قرآن اور حدیث میں نہیں آیا، اور آپ اس کو وضو کا نام دے دیں، تو میں آپ کو کیا کہوں گا کہ یہ وضو جو ہے سنت کے مطابق نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں وضو تو فرض ہے نا، سنت کا بیچ میں کیا کام ہے؟ بھائی سنت طریقے کے معنوں میں۔ اس طرح رفع الیدین کرنا فرض نماز میں نماز پڑھنے کا سنت طریقہ ہے۔ وہ مولانا ساق صاحب بڑی پیاری بات کرتے تھے کہ بیسک سٹرکچر نماز کی سیم ہے۔ دنیا کا ہر فرقہ نماز میں قیام کرتا ہے، قیام میں سورہ فاتحہ اور سورت ملاتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، اس کے بعد رکوع سے سیدھا کھڑا ہوتا ہے، پھر 2 سجدے کرتے ہیں، سب 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے ہیں، 4 رکعتوں کے بعد سلام پھیرتے ہیں۔ بیسک سٹرکچر ہر ایک کی سیم ہے، لیکن بیچ میں پھر فرق رفع الیدین کا حنفی شروع والا کرتے ہیں، اور اہل حدیث جو ہے رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت میں اٹھنے کے بعد کرتے ہیں۔ اہل تشیع ہر تکبیر پہ کرتے ہیں، سجدوں میں بھی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ رفع الیدین جو ہے نا، یہ حسن ہے، اور اس کی مثال یوں ہے کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، دوسرے کی بازو ٹوٹی ہوئی ہے، تیسرے کی آنکھیں نکلی ہوئی ہیں، لیکن آپ اس کو کہتے ہیں انسان ہی ہے، اور ایک وہ ہے جس کے پورے اعضاء سلامت ہیں۔ تو یہ جو نماز رفع الیدین کے ساتھ ہے، یہ مکمل اعضاء کی سلامتی کے ساتھ ہے۔ باقی جڑی ہے ٹوٹی پجی لنگڑی، بس آپ سمجھ جائیں۔ اسی لیے احمد بن حنبل کا فتویٰ ہے، مسائل احمد میں موجود ہے، جب ان سے پوچھا گیا کیا رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، تو ان کو کہنا چاہیے تھا ہاں یا نہ، تو انہوں نے درمیانی جواب دیا، کیونکہ حکومت تو حنفیوں کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس معاملے میں، البتہ جو رفع الیدین چھوڑتا ہے اس کی نماز سنت کے مطابق نہیں۔ لیکن احمد بن حنبل تو کہہ سکتے تھے نا، کیونکہ اس زمانے میں ملوکیت تھی۔ ہم تو اس زمانے میں کہتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کے رفع الیدین چھوڑتا ہے وہ رسول اللہ کا دشمن ہے، اس حوالے سے کہ اس شخص نے لوگوں کی شرم کی وجہ سے سنت طریقے کو چھوڑا ہوا ہے۔ اگر تجھے رفع الیدین سے چڑ ہے تو پہلا بھی چھوڑ، پھر میں تجھے اجازت دے دوں۔ پہلا تو اس لیے کرے کہ معاشرہ جو ہے اس کو پسند کرتا ہے، انفی ہونا ٹھیک ہے، کہتے ہو رفع الیدین سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پہلا بھی چھوڑ دو، ڈائریکٹ اللہ اکبر کر کے ناک کے نیچے ہاتھ باندھ دو۔ اور جب کوئی پوچھے اس کو، یار تم نے خود ہی کہا تھا رفع الیدین سنت ہے، تو میں پہلا بھی چھاڑ دیتا۔ لیکن اگر آپ پہلا کرو گے باقی چھوڑو گے، تو ہم آپ سے پوچھیں گے نا۔ میرے ایک قریبی دوست میرے ساتھ اعتکاف بیٹھے 2007 میں، G10 میں ہم رہتے تھے اسلام آباد میں، تو بریلوی تھے، آہستہ آہستہ وہ ریورٹ ہو کے دیوبندیت کی طرف آئے، کیونکہ میں بھی بیچ میں تبلیغی جماعت میں جانا شروع ہو گیا۔ پھر مجھے جب سمجھ آئی کہ یہ تو وہی ہے، صرف اندر سے سیم ہی ہے دونوں، باہر کے انہوں نے بورڈ لادہ لگائے میں، تو میں نے سنت کے مطابق جب نماز شروع کی، تو وہ جو میرے دوست تھے ان کو ایک دیوبندی عالم نے ایک کتاب دے دی نماز کے طریقے پہ، اور کہا کہ یہ تمہارے جو علی بھائیاں نے گمراہ ہو گیا، نماز کا طریقہ یہ ہے۔ وہ میرے پاس لے کے آیا، میں نے کوئی غصہ نہیں کہا، میں نے وہ کتاب پڑھی۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ ان بیچاروں کو تمیز بھی نہیں ہے اپنی بات بھی پہنچانے کی۔ اس نے وہ کتاب کے شروع میں لکھا ہوا کہ حنفی ہاتھ کانوں تک کیوں اٹھاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے۔ وہ میں نے بتایا نا کہ کندھوں والے الفاظ بھی ہیں بخاری میں، مسلم میں کانوں والے بھی ہیں۔ جب یوں آپ اٹھائیں نا تو یہ انگلیاں کانوں کی سیدھ میں آتی ہیں، تھیلیاں کندھوں کی سیدھ میں، تو یہ خود بخود کان اور کندھے شامل ہو جاتے ہیں۔ اور اتنی حدیث لکھی بھی، میں نے اسے کہا کہ یہ دیکھو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اب میں تمہیں مسلم شریف کھول کے بتاتا ہوں حنفیوں کی۔ میں نے مسلم شریف کھولی تو حدیث یوں تھی
کہ مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، پھر جب رکوع میں جانے لگتے تو کانوں تک اٹھاتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک اٹھاتے. تو مجھے تو اب کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں سی رہ گئی. میں کہا دیکھ نے ادھی حدیث لکھی ہے. اب ایک عام بندہ جس کی روٹی روزی دین سے نہ جڑی ہو، اس کو مولوی اس طرح کی ادھوری آدھی حدیث لکھ کے دے تو اس کے کانوں سے دھواں نکلتا ہے. وہ پھر مولوی پہ خود کش حملہ آور ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں جی. پھر اس کو بات سمجھ آ جائے پھر وہ حضرت عمر ہوتا ہے کہ 40ویں نمبر پہ مسلمان ہو کے ترقی کر کے دوسرے نمبر پہ پہنچ جاتا ہے. انہوں نے کہا جی چھڑ دو انجینئر صاحب. وہ کتاب چک کے مسلم لے گا، کہنا مولوی 2 نمبری. صرف اس نے کہا ہم نے آدھی حدیث اس لیے لی ہے چونکہ ہم کانوں تک شروع میں مانتے ہیں، اس لیے ہم نے اپنے حصے کی حدیث ڈالی ہے، آگے آپ چونکہ مانتے نہیں اس لیے آدھی حدیث لکھی. اب یہ جواب دے کے تو مجھے تو کوئی اور حدیث دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کتاب واپس لے کے آیا، اس نے میرا فائدہ شروع کر دیا سنن کے مطابق نماز. میرے اپنے محلے کے کئی لوگ ہیں، ان کو محلے کے مفتی ایک بڑے قریبی دوست تھے. میں نے رفع الیدین شروع کرنے کے بعد بھی 6 مہینے تک جب تک مجھے بریلویوں نے اس مسجد سے نکالا نہیں ہے، میں نے اسی مسجد میں نماز پڑھی ہے. نکالنے سے مراد مجھے تنگ کرتے تھے وہ، کیونکہ میں چاہ رہا تھا میں کل نہ مرا، 4 بندے لے کے مرا. میرے جتنے بچپن کے دوست تھے سب سے میں اسی طریقے سے. اب میں بے وقوفی کرتا کہ میں جس طرح اکثر اہل حدیث کرتے ہیں، جیسے ہی وہ رفع الیدین شروع کیا تو فوراً اہل حدیث کی مسجد میں بھاگ گئے کہ ٹھیک ہے میں تو اب جنت میں جاؤں گا، یہ جہاں مرضی جائیں. اسی لیے میں کہتا ہوں جدھر ہے وہاں رہے. ایک ایک کر کے میں نے سب دوستوں سے، انہوں نے کہا یار یہ کوئی نئی مخلوق نہیں بنا، نجدی نہیں ہوا، اس کو کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. پھر میں نے ان کو گھر بلایا، میں نے کہا یار تم لوگ تو مجھے تو جانتے ہو نا، بھابی تو گستاخی رسول ہے، میں تو نہیں ہونا. کوئی میری گستاخی دیکھی ہے؟ نہیں. میں نے کہا یار یہ دیکھ لو، یہ بریلویوں کی بخاری مسلم ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں نماز کا طریقہ یہ ہے. اگر آپ اس کا جواب اپنے علماء سے لے آؤ تو میں تو دیکھو تمہارے پیچھے نمازیں ان کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، میں تمہیں مسلمان سمجھتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مجھے حق پتہ چلا، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، ان میں دعوت اسلامی والے بھی تھے. وہ ایک مفتی صاحب کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی وہ گھوڑوں کے دموں والی حدیث ہے صحیح مسلم میں. میں نے اسے صحیح مسلم دی، میں نے کہا، انہوں نے تو کہنا ہے، میں اے پڑھ اے لکھی ہے بچ جا کے انہوں نے دہا. وہ مفتی 25 سال سے وہاں پہ پڑھا رہا تھا. اس نے جب حدیث پڑھی نا، اور اس کے اوپر امام نبوی کا باب تھا کہ سلام پھیرتے وقت جو ہے وہ ہاتھوں کو اٹھانا اور نماز میں سکون کرنے کے معاملے میں، وہ تو سلام پھیرتے وقت صحابہ کرام ایک دوسرے سے ہاتھ بھی ملا لیتے تھے. حدیث جابر بن سمورہ والی، انہوں نے جب پوری پڑھی اس پینٹ میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں کہا کہ اپنے ہاتھ زانوں پہ ہی رکھو. کوئی گھوڑوں کے دموں والی حدیث ہمیں بتائے نا، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے اب یہ رفع الیدین شروع کر دیں. کیونکہ جب وہ پڑھے گا نا کہ تو سلام پھیرتے وقت رفع الیدین تھا، وہ تو چانڈ سے بھی رفع الیدین ہی ہوتا ہے، ہاتھ اٹھانا. اور وہ اس کو پڑھ کے وہ والے رفع الیدین پہ لگا رہے تھے. جب انہوں نے پڑھا، ان مفتی نے پڑھا نا، وہ بھی حیران ہو گیا، کہتے ہیں اچھا ہے بھی کہ لکھا ہے. وہ ہے نا اتنے ہی رہ گیا. علماء یہودی تنا اوس اور خزرج کو ہدایت مل گئی، اس منڈے نے رفع الیدین شروع کرتا. اس لیے علیحدہ نہیں ہونا جب تک کہ آپ کا اکرام مسلم نہ کرے، آپ نے علیحدہ نہیں ہونا. اور اب اگر اکرام مسلم بھی کوئی کرے نا، کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے کئی لوگ ہیں جن کو تحریک لبیک والوں نے تنگ کیا ہے، یہاں فون کیا جی علی بھائی یہ کرتے ہیں. ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اپلیکیشن لکھتے ہیں کہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹر تنظیم، ایک کلعدم تنظیم کا نمائندہ مجھے کرتا ہے. وہ تو پولیس والے تو تیار بیٹھے ہیں ان سے پیسے کھانے کے لیے. کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ آپ کو مسجد میں نماز پڑھنے سے منع کرے، ایک اپلیکیشن لکھ کے دے. آپ صرف اس کو یہ کہہ بھی دیں کہ میں اپلیکیشن لکھنے لگوں، آندہ وہ آپ کو تنگ بھی نہیں کرے گا. وہ زمانے گئے، یہ اب زمانہ ہے رد الفساد اور ضرب عزم کا. الحمدللہ یہ ہماری قوم اور خصوصاً پاک فوج کی قربانیوں کی وجہ سے بڑے حالات نارملائز ہو گئے ہیں، ورنہ یہ مولوی دہشت گرد تھے. ہمارے محلے میں ایک بھائی ہیں، انہوں نے رفع الیدین کے ساتھ نماز شروع کی. آج تک کبھی میرے نہ درس میں آئے ہیں وہ، نہ کسی پروگرام میں آئے، صرف ویڈیوز. اور وہ کٹر جدی پشتی دیوبندی تھے، اور چونکہ وہ سٹرانگ تھے ان کو وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. تو وہ مولوی تقریر کر رہا ہے، اب نام تو نہیں لے سکتا، ڈرتے ہیں نا، چندے ان سے کھاتے ہیں نا کہ کچھ لوگ آئے نہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. اور اس نے کہا کہ مولانا صاحب میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں. اچھا وہ بھی کیا کرتا تھا، مولوی صاحب تقریر کر رہے ہوتے تھے، جا کے پہلی صاحب میں، اب سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ملک صاحب بھی تو شروع تو ایسا. تو اب رفع الیدین سے نماز پڑھنا ایک بہت بڑی تبلیغ ہو گئی نا ان کے لیے، پوری عوام کے لیے. تو لوگ کہتے ہیں نا مولوی یا کچھ نہیں کچھ کہتا، انہوں نے تقریر کر چڑی، کیڈ کرتے ہیں اپنی مسجد جا کے نماز پڑھو. انہوں نے اسلام پھر کے ان کا صاحب یہ ساری اپنی مسجد ہے.
اپنی مسجد کیڑی ہوتی ہے؟ یا تو اتنے لکھ کے لاؤ نا تسی کہ اتنے صرف تھوڑے فرقے کا بندہ، یہ کون لکھ کے لگا سکتا؟ یہ تو لکھ کے لگاتے ہیں یہاں کا امام جو ہے وہ اس مسلک سے ہوگا، مقتدی کا کہیں نہیں لکھا ہوتا۔ ہاں پھر اس نے کہا کہ دیکھیں مولانا صاحب، میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، میں نے آپ سے قرآن پڑھا ہے، آپ میرے استاد ہیں، میں آپ کا اتنا احترام کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کچھ مس بہیو نہیں کروں گا، آئندہ آپ نے حرکت کی تو میں چپ کر کے تھانے میں اپلیکیشن دوں، تھانے والے جانے، اور آپ، میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ کروں کیونکہ میں آپ کی عزت بہت کرتا ہوں۔ تھانے والے پکڑیں گے۔ پھر وہ جب عمرے کے لیے جانے لگے تو وہ مولانا صاحب کو ملنے آئے، کہنے لگا حضرت آپ جا رہے ہیں نا تو مہربانی کریں، وہاں تو آپ مکے مدینے سے اسلام پھیلا نا، وہاں سے آپ فتویٰ لے کے ہیں کہ یہ رفع دین کے ساتھ نماز کا طریقہ ختم ہو چکا ہے، میں چھاڑ دیا گا۔ تو بڑی حکمت سے معاملات کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے۔